السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ السبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے ایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورہ نوح کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں گزشتہ، اس میں نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات اور دن پکارا، مگر جیسا جیسے میں نے پکارا ہوا کیا، ان کی دوری میں اور اضافہ اور فرار کی راہ اختیار کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا، اور اپنے روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ تکبر سے مراد انہوں نے حق کے آگے سر جھکا دینے اور اللہ کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھا۔ ان معنوں میں بڑائی، گھمنڈ، تکبر، میں بڑا ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو اپنی شان سے نعوذ باللہ گری ہوئی بات سمجھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہو اور پاؤں پٹکتا ہوا نکل جائے تو یہ کیا ہے؟ تکبر کے ساتھ کلام نصیحت کو رد کرنا ہوگا۔ ایسے ہم سمجھتے تکبر، کبر جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر کسی انسان کے دل میں کبر یعنی میں بڑا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں یہ ہوں، تو اگر دل میں ذرا بھی ہے
تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کبر نے بڑائی کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ یہ ذہن میں رہے، بڑائی، تمام بڑائی اللہ کی، تمام عزت اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہماری کوئی بڑائی نہیں، ہم کوئی یہ نہیں ہے، کبھی وقتی دنیا کے سامنے کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ ہے کبر، جو ہے اللہ کی چادر ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا کوئی بندہ کبر، گھمنڈ، تکبر، غرور، یہ چیزیں جو ہے پسند نہیں ہے، دل کی بیماریوں میں آتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصاً کبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم کوشش کرنا چاہیے مرے دم تک کہ ہمارے اندر کبر جیسی بیماری، کبر جیسی چیز نہ آئے، تو یہ اچھے خاصے اعمال کو ضائع کر دے گی، اور پھر جہنم میں ٹھکانہ جو ہے یہ ہوگا۔ تو کیا کیا اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر، گھمنڈ کیا۔ اب آگے دیکھو کیا ہے، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی۔ اس کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کرتے گئے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی کا کسی کا بھی جو ہے وہ پہنچانے کا کام ہے، تو ہدایت اللہ دے گا، تو وہ تھکے نہیں، ہاں کے پکارے، ان کو دعوت دی، ان کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، آخرت کے بارے میں بتائے، ڈرائے ان کو دوزخ سے، سب سارے چیزیں کیے۔ پھر اس کے علاوہ ثم، پھر انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی پوری تدبیریں اختیار کی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پورے تدبیریں، چپکے چپکے بھی، کان میں بھی بول کر، 1 to 1 بھی بول کر، بڑے اس میں محبت بھرے انداز میں، خیرخواہ کے انداز میں، ویل وشر کے انداز میں جو ہے انہوں نے ان کو سمجھایا، چپکے چپکے بھی اور علانیہ بھی کوئی پروگرام لے کر لوگوں کو جمع کر کے ان کو علانیہ، اور چپکے چپکے کسی کے کان میں جا کر بات کی، دیکھو مطلب کان میں جا کر 1 to 1، دیکھو بھائی بری بات ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، اس کا گناہ ہوگا، یہ مت کرو، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، ایسے۔ تو انہوں نے چپکے چپکے بھی سمجھایا اور علانیہ بھی۔ پھر میں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بندہ جس اخلاص سے، جس نیت سے اللہ سے رجوع کرتا، معافی چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا، یہاں تک کہ پرانے جو گناہ اگر کیے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اتنا بڑا یہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دور جاہلیت کے اندر جو ہم نے گناہ کیے تھے اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابھی اخلاص کے ساتھ اگر تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تمہارے پرانے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا موٹیویشن ہے، کتنا انسپریشن ہے۔ اب ادھر مایوسی کہاں ہے؟ یہاں پر رنج، پست ہمتی، غم، یہ کہاں ہے؟ اللہ سے اگر ہم جیسے امید رکھیں گے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہم کو عطا کرتا ہے۔ اللہ سے مایوسی کی اگر ہم امید رکھیں تو مایوسی میں ڈالتا ہے۔ جیسا ہم سوچیں گے، جیسا ہم اللہ کا گمان کریں گے ویسا ہم اللہ کو جو ہے نا پائیں گے۔ تو انہوں نے بولے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا مایوس ترین حالات میں، پریشانیاں، مصیبت، بیماری کے حالات میں، کسی بھی حالات میں جو ہے ہم یہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اللہ سے، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر آگے فرما، اگر تم اس سے معافی مانگو گے تو معاف کرنے کے علاوہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور اولاد سے نوازے گا۔ دیکھو معافی چاہنا بھی مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ بہت اہم یہ ہے، تھوڑی سی تفسیر ذریعہ بڑی ہے لیکن انشاءاللہ ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ مفسر لکھتے ہیں یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر، بغاوت یعنی اللہ کے اگینسٹ زندگی گزارنا، قرآن کے اگینسٹ، اللہ کے رسول کے اگینسٹ، تو کیا ہوگا اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دے گا، اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کے بجائے ایمان اور تقوی اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ آخرت ہی میں اسے فائدہ مند نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش جو ہے ہونے لگتی ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے، اس سے سچا اور پکا وعدہ کرنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو وعدہ کرتا سچا وعدہ، پکا وعدہ، اور پورا کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر، انسان کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ پورا کر بھی سکتا نہیں بھی کر سکتا، اور چونکہ اس کے پاس وسائل نہیں، اور بغیر اللہ کے اذن سے کوئی وعدہ، کوئی جو ہے چیز انسان کا عمل میں آنا بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے انسان کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ سچا، پکا اور ہو کر ہے، تو اس یقین کے ساتھ ہمیں چلنا۔ اگر تو ہم ایمان اور تقوی اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لیں گے تو آخرت ہی میں فائدہ مند نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر کیا ہے یہاں پہ؟ قرآن مجید، اللہ کی بھلی باتیں، اللہ کی کتاب، نصیحت، یہ تمام چیزیں، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہم دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ تو اللہ سے ذکر سے منہ موڑے، نصیحت سے، قرآن مجید سے، ہدایت سے منہ موڑ کر اگر کوئی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی دنیا میں تنگ زندگی کرے گا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائے گا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، اور اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں کی تھی نا، یہود کے اوپر تورات نازل کی، نصرانی عیسائیوں کے اوپر انجیل، اگر یہ اس کے مطابق اپنے کتابوں کے مطابق اگر یہ زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ کیا پرومس کر رہا کہ ان کے لیے رزق برستا اوپر سے اور نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ آیت نمبر 66 سورہ مائدہ۔ دیکھو قرآن مجید میں کیسے کیسے باتیں ہیں، کیسے کیسے ہیرے کی مانند باتیں ہیں اور اتنا موٹیویٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی، پرہیزگاری، ہمارے مطالعے میں بات آئی تھی نا کل، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، برائیوں سے بچنا، سیدھی راہ اختیار کرنا، اگر تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دیکھو یہ بھی کتنا بستیوں کے لوگ کیا چیز مانگ رہا اللہ تعالیٰ؟ ایمان اور پرہیزگاری، دو چیز۔ اس طریقے سے اگر وہ زندگی گزارتے تو ہم کیا کرتے؟ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔
پھر سورہ ہود میں فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو۔ انبیاء کتنی محنت کرتے تھے، اندازہ لگاؤ اس سے، ہم بار بار یہ باتیں آتی ہیں۔ پھر اس کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ عطا کرے گا۔ ہاں، کتنی جگہ بیان کیا گیا تھا، آیت نمبر 52۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اسی سورہ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ آیت نمبر 3۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب اور عجم کے فرما رواں ہو جاؤ گے۔ ہاں، یعنی اگر تم اس کلمے کے قائل ہو جاؤ، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے قائل اگر ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو عرب اور عجم کے فرما رواں، حکم رواں بنا دے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، ہے امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ آیت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ اتنی اس کی فضیلت ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ ہاں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی بھی شخص کچھ بھی پوچھنے آتا تو وہ یہی کہتے۔ بقا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔